وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ان کے پاس سمجھنے کے لیے تو دل ہے لیکن یہ سوچتے تو نہیں ہیں۔ انسانوں ہماری بات کر رہے اللہ تعالیٰ، ان کے پاس سننے کے لیے کان تو ہیں لیکن یہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حقیقت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی مثال جانوروں کی سی۔ ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں، قرآن کی حساب سے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے، یہ تو بڑا مجرم ہے اور میں اس سے انتقام لوں گا۔ تو اگر عقل نہ ہوتی، میں کہنے کی خلاصہ یہ ہے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو مشکل تھا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں۔ عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے نا کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو شور مت مچاؤ، سنو، خاموش ہو جاؤ۔ ہم نے تو ایک شور مچایا ہے دنیا کا۔ اللہ کو منزل بنانا، اللہ کی طرف رخ کر لینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ایسا آسان کام ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر انسان اپنا رخ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ مشکل بات تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جیسی عقل ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر وہ عقل نہ ہوتی تو یہ بات پھر مشکل تھی، کیونکہ اور جانوروں کو دیکھیں، ان کو ایک خاص طریقے پر، ایک خاص فطرت پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دیگر ان کو سوچ نہیں دی ہے۔ کتے کو دیکھ لیں، وہ بھونکے گا کھانے کے لیے اور بس اس کی زندگی کو دیکھ لیں مثال کے طور پہ، اور کچھ وہ، یا گائے ہے اس کی عقل موٹی ہوتے ہیں نا، بڑے بھیجے بھی ملتے ہیں، تو اس کو آپ جتنا بھی سمجھائیں تو وہ تو نہیں سمجھے گی۔ تو یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں، سوچ سمجھ سے کام لیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوتیں دی ہیں ان کو آپ استعمال کریں، اور جو لوگ ان قوتوں سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ان کے پاس سمجھنے کے لیے تو دل ہے لیکن یہ سوچتے تو نہیں ہیں۔ انسانوں ہماری بات کر رہے اللہ تعالیٰ، ان کے پاس سننے کے لیے کان تو ہیں لیکن یہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حقیقت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ تو ہم نے دیکھیں، ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن کی حساب سے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کو رب کی آیاتوں کی نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے، یہ تو بڑا مجرم ہے اور میں اس سے انتقام لوں گا۔ تو اگر عقل نہ ہوتی، میں کہنے کی خلاصہ یہ ہے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو مشکل تھا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں۔ عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے نا کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو شور مت مچاؤ، سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہم نے تو ایک شور مچایا ہے دنیا کا اپنے عمل سے، شور دنیا کا ہے اور کوئی فکر ہے نہیں ہمیں۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ پہلے عقل کو استعمال کریں
اور عقل کو استعمال ایسے، یعنی آغاز آپ ایسے کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ مکافات عمل جو ہے یہ بڑی لازمی چیز ہے اس کائنات میں، یعنی ہر دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہر ایک عمل کا رد عمل ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے آغاز میں کیا تھا، ایک عمل ہوا، اس کا ایک رد عمل میں یہ کائنات پیدا ہوئی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس کو میں نے پھاڑ دیا، ایک یکجا تھا، ایک عمل کے نتیجے میں یہ کائنات پیش آئی. اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیں، کوئی کام مجھے آپ ایسا بتا دیں جس کا رد عمل نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کام. ہر ایک نتیجے کے لیے آپ نے ایک عمل اختیار کرنا ہوتا ہے. بھوک مٹانی ہے، کھانا کھانا پڑے گا، منہ چلائیں گے، کھانے پہ بیٹھیں گے، ہوٹل جائیں گے، گھر میں کھانا کھائیں گے تو تب آپ کا پیٹ بھرے گا. پانی پینا ہے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں کوئی عمل آپ مجھے چلے سوچ کے بتا دیں، پھر جب ہم جمع ہوں تو یہ چیز ہے، اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے. آپ جب سفر کرتے ہیں یعنی آگے چلتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں پاؤں سے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی عمل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پین ہے یہ ایک عمل کا نتیجہ ہے، یہ کپ ہے، یہ چائے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ایک اعمال کے نتائج ہیں. یہی سوچ اگر آپ دیکھ لیں کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اور یہ تو خلاصہ کائنات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، ایک الگ چیز ہے، یہ اس جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے، خلاصہ کائنات. اب سارے اعمال کا تو نتیجہ ہے، انسان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. سوچنے کی بات ہے. ظاہر کو اگر آپ منزل بنا لیں تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جو مال جو بھی آپ نے کیا کرایا ہے وہ موت کے وقت ختم ہو جائے گا، آپ ساتھ تو نہیں لے جا سکتے. بیگم بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر جو ہے پرائے نام پہ چڑھ جائے گا، جائیداد پرائے نام پہ چڑھ جائے گی. اس سے تو آپ کچھ لے جا نہیں سکتے. کوئی نتیجہ دیکھیں، انسان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے اس کی زندگی کا. اس نے چلے دنیا کو کامیاب بھی ہو گیا تو آخر کار سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو کچھ حاصل تو نہیں ہوا آپ کو. آپ آرمی چیف بن گئے، آپ پرائم منسٹر بن گئے، ایک پرائم منسٹر پھانسی لگ گیا، آرمی چیف گھر میں جا کے بیٹھ گیا. تو اس کا نتیجہ نظر، یہ پیدائش جو ہوئی ہے یہ اہم ہے انسان کی. انسان خلاصہ کائنات ہے، اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے. اس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے دی ہے کہ تم موت کے بعد میں تمہارے دوبارہ زندہ کروں گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں ہوگی اور ذرہ برابر بدی جو ہے اس کا بھی نتیجہ ملے گا. ایک مکافات، ایک نتیجہ اس کا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، ایک اسکول ایسا ہے جس میں امتحان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم امتحان نہیں لیں گے بچے کا. جب امتحان نہیں لیں گے تو اگلے درجے میں کیسے جائے گا وہ؟ یا میڈیکل کالج ہے، بچہ 10-50 لاکھ بنا کے آپ بچے کو میڈیکل کالج میں کہتا ہے ہم نہ امتحان دیں گے نہ ڈگری دیں گے. امتحان نہیں لیں گے، ہاں سکھا دیں گے، نہ امتحان ہوگا نہ ڈگری ہوگی. تو آپ اس کالج میں ڈال دیں گے بچے کو. نتائج کے آپ بھی یعنی آپ یقین رکھتے ہیں، لیکن دنیا کی حد تک ہر کام ایک نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے وہ کام کرتے ہیں. آپ شادی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک نتیجہ ہوگا، آپ کی ایک فیملی بنے گی. یہی ہوتا ہے نا. اور
تو شادی ہو جائے تو پھر بچہ نہیں ہو رہا، پھر بچوں کی فکر. یہ سارے ایک نتائج کے لیے آپ ساری زندگی گزار رہے ہیں، اس کا آپ یعنی اس حد تک آپ کا یقین ہے، لیکن آپ کی زندگی کا کوئی نتیجہ اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر سوچنا ہوگا، عقل سے کام سوچنا ہوگا. جب آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملہ غیب کا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. تو غیب تو قرآن میں ہے، یعنی اللہ سے پوچھنا پڑے گا اور رسول سے پوچھنا پڑے گا. تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیں، اللہ آپ کو بتائے گا کہ میں تمہاری منزل ہوں، میرے راستے پر چلو تو میرے پاس آ جاؤ گے. دنیا کی طرف رخ نہ کرو، میری طرف کر لو. تو جو انسان، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا، سنجیدہ ہو گئے. دیکھیں انسان کسی بھی کام میں دنیا میں وہ کام نہیں ہوتا جب تک وہ اس میں سنجیدہ نہ ہو، اگرچہ وہ کام بہت ہی آسان کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کی دل میں کچھ 5% خواہش ہے کہ یار اس ہفتے ہم پلاؤ پکائیں گے، لیکن 5% سے کام نہیں ہوتا. ایک جذبہ بیدار کرنا ہوگا 100%، اور پھر آپ اس کے لیے سامان لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو بھی کریں گے. تو اسی طرح دیکھیں یہ ایک زندگی ہے، بنا سوچے سمجھے اگر زندگی گزار دی تو یہ زندگی ضائع ہو جائے گی. ہم گزار رہے ہیں بنا سوچے سمجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ شوہر ہے، بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ شوگر مل میری ہے. آپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے. شوگر مل والا چلا نہیں گیا، کچھ نہیں لے گیا، بس نام تھی، بس نام بھی تھی شوگر مل. بہرحال ایسی میں بات کر رہا ہوں. تو سوچنا پڑے گا اور سوچ سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. اور بے وقوف ہے وہ شخص، کمعقل ہے، جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور پھر بھی اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، پھر کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمہ کس کام؟ کلمہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن پر قائم نہ ہو جاؤ. بہرحال سوچنا پڑے گا. یہ کام جو ہے بہت آسان ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. اللہ کو منزل بنانا، اللہ کی طرف رخ کر لینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ ایسا آسان کام ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. بہت ہی آسان کام ہے کیونکہ یہ فطرت ہے. یہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، لیکن جب آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں نا تو یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا. تو پھر اگر آپ ضد پہ اڑ گئے کہ نہیں مجھے تو یہی چاہیے، تو ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہی چاہیے، آپ کی آخرت نہیں چاہیے، تو وہ مر گیا اس میں. ابو لہب نے بھی یہی کہا تھا، چچا تھا لیکن اس کا کچھ کام نہیں آیا. تو بہرحال سوچ بچار اور پھر ایک نتیجہ. جیسے کہ دیکھیں ہمارے بیٹا ہے گھر میں، اگر جوان ہو رہا ہے، کاروبار میں بھی آ گیا ہے اور شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ والدین پھر سنجیدگی سے سوچیں گے نہیں. بیٹی ہے، جوان ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تعلیم مکمل ہو گئی، ڈگری ہو گئی ہے، اب کیا سوچیں گے؟ آپ سنجیدہ ہو جائیں گے نا کہ اس کو اپنے گھر میں بسانا ہے کہ نہیں. یہی ہے، یہ سارے کام ایسے ہی ہیں. سنجیدہ ہم زندگی کو ایک کھیل مذاق سمجھ لیا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارا یہ خیال غلط ہے. میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم یہ کہتے ہو، یعنی عمل تمہارا ایسا ہے اے 2023 کے مسلمان، تم نے زندگی کو فضول سمجھ لیا ہے، تم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. یہ تمہارا خیال غلط ہے. تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.